حلال آڈٹ کے لیے درکار مہارتیں. شریعت کے ضروری علم ہونا چاہیے. ظاہر شریعت کا علم ہوگا تو پھر ہی آپ شرعی آڈیٹر بن سکتے ہیں. اور اس کے لیے وہ جو ساجی والا سبب ہے وہ اسی کام کے لیے، یعنی شریعت کا ضروری علم جو اس فن میں ضروری ہے یہاں حلال آڈٹ کرنے کے لیے وہ ہونا چاہیے. فنی معلومات کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ ٹھیک نہیں، اور حقیقت میں وہ ٹھیک ہوتا ہے، اور ہمیں وہ ٹھیک نہیں اس لیے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں، اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیا ہونا ہے، اس طرح ہونا ہے. تو اس کی جو فنی معلومات ہیں جب تک ہمیں نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم شرعی آڈٹ بھی نہیں کر سکتے. درست تربیت بھی ہونی چاہیے. آپ پہلے کسی کے ساتھ جائیں گے ایک دو مرتبہ زیادہ مرتبہ جا کر پہلے سیکھنے کی غرض سے آپ آڈٹ کریں گے، اس کے بعد پھر اس کو کاپی کر کے پھر بن سکتے ہیں. اس کے بغیر تربیت کے آپ آڈٹ نہیں کر سکتے. ابلاغی مہارتیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ اس کو چند الفاظ میں وسیع بلیغ انداز میں سمجھا سکیں کہ بھئی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک اعتراض کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہے تو وہ اس کو سمجھا ہی نہیں پا رہا ہوتا ہے. وہ بات ہے 1 منٹ کی بات 10 منٹ پر بات طویل ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ نہیں آخر مجھے تو اچھا مجھے بات سمجھ نہیں ہے کیا کرنا. تو ابلاغی مہارت نہیں ہے اس میں. ابلاغی مہارت وہ ہوتی ہے کہ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ صاف انداز میں، واضح الفاظ میں، وسیع بلیغ انداز میں آپ اس کو سمجھائیں. سادہ سے الفاظ میں، وسیع بلیغ کو نہیں، دوبارہ بلیغ مراد نہیں. قائدانہ صلاحیتیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اگر آپ لیڈ کر، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لیڈ آڈیٹر ہوتا ہے وہ الگ سے نہیں لیتے، کسی ایک آدمی کو ٹیکنیکل آڈیٹر بنا دیتے ہیں، ایک کو شرعی آڈیٹر بناتے ہیں، پھر ٹیکنیکل یا شرعیہ دونوں میں سے ایک کو کہتے ہیں آپ لیڈ بھی کریں گے. تو لیڈ آڈیٹر بھی یہی ہوتا ہے. تو ایک آدمی جو ہے نا ممکن ہے کہ شرعی آڈیٹر بھی ہے، لیڈ آڈیٹر بھی ہے، یا ایک آدمی جو ہے نا فنی آڈیٹر بھی ہے، لیڈ آڈیٹر بھی ہے، دونوں اکٹھے جمع ہو سکتے ہیں. تو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پھر قائدانہ صلاحیتیں ضروری ہوتی ہے کہ میں نے کیسے اس پورے سسٹم کو چلانا ہے. تو اس کے لیے قائدانہ صلاحیتیں، دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت و مہارت. آپ ایک آپ کے ساتھ فنی آڈیٹر جا رہے ہیں، ایک آپ شرعی آڈیٹر ہے، تو بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو اس فنی آڈیٹر کو آپ سے لینے کی ضرورت پڑے گی، بعض ایسے ہوں گی جو آپ کو اس سے معلوم کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اگر بنتی نہیں ہے اور مل کر کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، آڈٹ ہو جائے گا. تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے. ذاتی اور صافی ہونی چاہیے، تہذیب اور شائستگی ہونی چاہیے، نظافت ہونی چاہیے. نظافت کا مطلب یہ کہ آپ صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائیں، جا رہے ہیں دوسروں کی صفائی چیک کرنے کے لیے اور خود بھرا گندا باہر ہے اور منہ دھویا نہیں ہے، آنکھیں گند سے بھری ہوئی ہیں اور جوتے پھٹے ہوئے پہن کے آپ پہنچ گئے آڈٹ کرنے کے لیے، کپڑے دھوئے نہیں 8 دن سے اور بغلے صاحب کی ایک میں 5 مہینے سے. وہ جیسے وہاں داخل ہوتے پتہ لگتا ہے کہ بھیڑ ہو گئی ہے. ایسا نہیں، تہذیب شائستگی، آپ صبح سویرے اٹھیں، نہائیں دھوئیں، نئے کپڑے پہنے، نئے ہیں تو کم از کم صاف ستھرے جیسے عید کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے کپڑے پہنے، اور ساتھ اگر گرمی کا زمانہ پھر بھی اوپر سے واسکٹ پہنے. اس کو لوگ آج کل شوشت سمجھتے ہیں، واسکٹ ضروری ہے تو واسکٹ اوپر سے پہن لیں اور اچھی سی ٹوپی جے ڈاٹ والی وہ لے لیں. پگڑی سے کبھی کبھی وہ لوگ ڈرتے ہیں لیکن اگر روک ڈالنا ہے تو پگڑی باندھے اور ٹھیک ٹھاک مضبوط قسم کی پگڑی باندھیں تو تھوڑا بہت ہلنے سے گرے تو اس طرح قسم کی پگڑی باندھ کر پھر آ جائیں. دوسرے لگے آدمی کے یہ آڈٹ کے لیے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ادھر صفائی کرنے کے لیے کوئی آتے ہیں. تو یہ نظافت ضروری ہے. پیشہ ورانہ طرز عمل اسی وقت ہوگا جب آپ پوری بات سمجھتے ہیں، آپ کو پورا اسٹینڈرڈ پتا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آگے ہم چل سکیں گے. اور نہیں
تو آپ کو اصلاحات خاص طور پر معلوم. اگر اصلاحات ہی پتہ نہیں ہے تو پھر آپ وہاں جا کے کوئی ایسی گڑبڑ کریں گے. حکمت کے ساتھ معاملات کو نمٹانے کی ضرورت. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی ان کو کوئی ایک بات کری اور وہ پھر اس پہ غصہ ہو گیا, فیکٹری کا جہاں جس میں آڈٹ کرنے کے لیے وہ اس پہ غصہ ہو گیا, تو آپ اس کو آپ کا انداز شائستگی والا ہونا چاہیے, اچھے انداز میں اس کو آپ ڈیل کر سکیں. وسعت ظرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے مثلا آپ گئے کسی فیکٹری میں آڈٹ کے لیے اور وہاں دیکھے خواتین کام کر رہے ہیں, تو آپ نے فوراً اپنا پردہ کیوں کر دیا, یہ تو خواتین کام کر رہی ہیں, میں نہیں جا سکتا, یا یہ ان سی لگا کے آپ آگے خواتین کام کر رہی ہیں, ان سی لگا کے. ایسا نہیں ہے, آپ کو وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا, ناجائز میں نہیں پڑے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جا کے خاتون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھ جائیں, یہ ضرور نہیں ہے. تو آپ جیسے شریف نے آپ کے ایسے موقع پر جب آپ کے سامنے خاتون آ جائے آپ کو کیا کرنا ہے, یہ بات اسی لیے تو شریف کی معلومات ہونی چاہیے. تو آپ نے تو خاتون نہیں دکھائی, آپ نے تو اس کو نہیں کہا کہ بے پردہ ہو جاؤ, آپ نے تو نوکری نہیں دی ہے, وہ پہلے سے وہاں کام کر رہی ہے, اس کی ملازمہ ہے اور ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو اور جس نے رکھی ہے اس کی مجبوری ہو. اب آپ نے شریعت نے آپ کو کیا حکم دیا ہے, آپ اس پہ دیکھیں. شریعت نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیں, تو آپ نے وہ کام کرنا, اگر بھاگ جائیں تو آڈٹ کس طرح کریں گے, وہ کام کرنا ہے تو آپ اپنی نظریں جھکا کر اپنے جو مقصد کی بات ہے وہ کریں اور پھر چلے جائیں. تو کم از کم وسعت ظرفی کا مظاہرہ. کیا ملے گا وہاں سارے داڑھی منڈے بیٹھے, اوہو یہ تو سارے داڑھی منڈے ہیں, فاسق فوجی ہیں, ذرا ان کے ساتھ میں کام. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وسعت ظرفی کا مظاہرہ. تحائف کی عدم قبولیت. آپ گئے کسی فیکٹری میں بسکٹ فیکٹری میں چلے گئے, وہاں دیکھا بہت اچھے بسکٹ بن رہے ہیں ماشاءاللہ, اور یہاں نگٹس بہت اچھے بنے ہوئے ہیں اور کیسے خوبصورت نظر آ رہے ہیں. آپ نے کہا یار یہ بسکٹ ایک پیکٹ کرا, ایک پیک کر رہے اور پھر بعد واپس آتے ہوئے اتنا بڑا ڈبا, ہر جگہ میں جہاں جہاں جائے اس کے بھی ایک پیکٹ ہے, اس کے بھی ایک پیکٹ ہے, اس کے بھی دے, آخر میں اتنا بڑا بکسا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ وہ خود اپنی طرف سے اگر دیتے ہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ دیتے نہیں, ان سے پہلے سے بات ہوتی ہے کہ تو پر چھپا نہیں لینا, وہ دے کیونکہ یہ تو پیسوں سے کام کر رہے ہیں نا, تو کیوں دیں گے آپ کو یہ احسان تھوڑی کر رہے ہیں ان کے اوپر. وہ دیتے نہیں جب تک کہ آپ مانگے نا, تو اگر وہ دے بھی تو تب بھی نہیں لینا, کیونکہ میں شرعی آڈیٹر ہوں اور آڈٹ کے موقع پر اگر آپ مجھے کوئی چیز دیں گے تو وہ رشوت کہلائے گی, میں نہیں لیتا, تو وہ پھر لینا جائز نہیں. اس کے لیے تحائف کی عدم قبولیت. ذاتی تعلقات بنانے سے پرہیز. آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ ظاہر وہاں جائیں گے جنرل ٹی ایم سے ملاقات ہوگی, میٹنگ میں آتے ہیں اپنی میٹنگ میں, اور ٹی ایم سے ملاقات ہوگی, اس سے پتہ کہ کہاں کہ اچھا آپ فلاں کہاں کہ میں بھی وہی رہتا ہوں, بہت اچھا ہے, اور اس کو تو آپ آڈیٹر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی اہمیت ہے اس کے پاس, اور آپ اس کے باتوں کے اندر اچھے تعلقات پیدا کر لیں اور پھر بعد میں اس کے پاس درخواست لے کے آ جائیں, میرا چچا بھائی ہے, یہ خالہ داد بھائی ہے, ایمان اس میں نوکری لے لو, یا اس کا فلاں کام ہے, یہ کر دو, ایسا کر دو, اس کے ساتھ شروع ہو جائے, یا مجھے آپ کے پاس ڈاکٹر شریع ایڈوائزر کے طور کر دو درخواست لے کے پاس. تو ایسے تعلقات بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, بس آپ آڈٹ کے لیے گئے وہی کام کریں.